ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا وأصبحن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعرف إذا بعثر ما في الظهور وحصل ما في الصدور. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، کیا نعم اس کے کرم کے، اس کے رحم کے. خود ہی قسمیں کھا کے کہہ رہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، قسمیں کھا رہے. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم، بلد امین کی قسم. انسان کو ہم نے بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہے، اس کو وقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے. یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس، جان، مال اور صلاحیت، اور ہم نے اس پر اس کو اختیار دیا ہے، وقت لگانے، پیسہ خرچ کرنے، پیسہ کمانے، صلاحیت اور سوجھ بوجھ کو استعمال کرنے. اتنا نادان ہے، اتنا نادان ہے کہ اس کو یہی نظر میرا نفع کہاں ہے، میرا نقصان کس میں. اپنی نادانی سے یہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو ایسا برباد کرتا ہے کہ جہنم کا جو سب سے آخری طبقہ ہے اسفل سافلین، اس میں یہ انسان جس کے لیے آسمان، زمینیں، چاند، سورج، جنتیں، جنتوں میں کیسے کیسے درجات، کیسی کیسی نعمتیں، لیکن اس نے وہاں سے آنکھیں بند کر لی، جیسے مرنا ہی نہیں ہے. جیسے اس وقت دنیا چل رہی ہے 24 گھنٹے کی زندگی جس کی جیسی. تمہارا ردنا بس فرض ہے. اس نے اپنے ہاتھوں خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مان لی ہے. اس لیے آدمی کی اپنی جنت اور آدمی کی اپنی جہنم یہ خود اس کے ہاتھوں تیار ہوتی ہے. کہ نام اعمال دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں بھی الٹے ہاتھ میں بھی جو کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن عملوں کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے. اس کو ایسا بلایا، پھر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. اتنی ساری قسمیں کھا کے پھر کہا یہ آدم کا بچہ، یہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناقدرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس کی 24 گھنٹے کی زندگی خود گواہ ہے. آنکھوں سے کیا کرتا ہے، زبان سے کیا بولتا ہے، کانوں سے کیا سنتا ہے، ہاتھوں پیروں کو کہاں استعمال کرتا ہے، دماغ سے کیا سوچتا ہے، اس کے دل میں کیا جذبات بنتے ہیں. خود اس کی رپورٹ اس کے پاس ہے کہ یہ خود ناشکرا ہے اپنے رب. اور یہ سب انہ لحب الخیر لشدید. یہ مال کا بڑا پجاری ہے، اسے مال سے بہت محبت. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ. تمام گناہوں کی جڑ، چھوٹی بڑی، بے ادبی، گستاخی، نالائقی، بدتمیزی، سب، اور بڑے بڑے گناہ، بدکاریاں اور غیبتیں اور جھوٹ اور لاکھ اور رشوتیں اور کیا کیا، اس سے دنیا کی محبت یہ جب دل میں کر جاتی ہے
تو پھر کیا اللہ اور کیا رسول اور کیا آخرت اور کیا قبر اور کیا حشر، آدمی سب سے آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ افلا یعلمون مقسمات القبور، یہ بھول گیا، یہ جس قبر کے گھر میں ڈالا گیا ہے یہاں سے نکالا جائے گا، یہ اٹھایا جائے گا اور اس کی ساری پوتھی سامنے آ جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کا نامہ اعمال توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اقرأ کتابک، خود ہی پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ جگہ خود ہی لے لے، ادھر کون سا کھاتا ہے، کھاتے ہوتے نا جمع ادھر کے، کس کھاتے میں کیا ہے وہ دیکھ لے اور اپنی جگہ خود لے لے۔ جیسے ریزرویشن ہوتا ہے نا ٹرینوں میں کہ آپ کا سیٹ نمبر کیا ہے، خود ہی جا کے لے لو، تو بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی دوسرا بیٹھے تو اٹھا دیتے ہیں، بھائی میری کیا آپ کی سیٹ آپ نے بنا رکھی ہے، خود ہی لے لو۔ لیکن اس سے آخرت سے، عملوں کے قیمت سے، اللہ کے ڈر سے اتنی غفلت کہ جیسے آدمی کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، موت، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تو سب سے زیادہ ذکر کرنے کو کہا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ نے ذکر کو زیادہ کہا۔ اور حضور نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، مزوں کی اور خواہشات کی کمر توڑنے والے کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ، کہ الموت، کہ وہ موت ہے۔ بڑے بڑوں کے نشے اتر جاتے ہیں۔ فرعون کا نشہ کیسا تھا، قارون کا، اور نمرود، اور پوری دنیا کا اکیلا پاشا، لیکن موت نے نشہ اتار دیا۔ لوگوں کو نشے ہوتے ہیں، کسی کو دولت کا، کسی کو عہدے کا، کسی کو خاندان کا، کسی کو اپنی حیثیت کا، اپنی پوزیشن کا، یہ نشے ہوتے ہیں۔ اور نشہ کسی کا رہا ہے نہ رہے گا، روز کا صورت نہیں ایک دم 12 بجے تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں ملا سکتے ہیں، اور مغرب کے قریب کہاں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کہ نشہ کسی کا رہا ہے نہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کو سب سے بڑی صفت جو پسند ہے وہ بندگی، بندہ بن کر جیے۔ کیونکہ اگر بندگی سے بڑی کوئی صفت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک معراج میں اس کو ذکر کرتے، لیکن کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، برسولہ نہیں کہا، بحبیبہ نہیں کہا، یعنی بنبیہ نہیں کہا، بعبدہ۔ اور عبد کس کو کہتے ہیں، پڑھتے وڑھتے تو ہے نہیں۔ طریق معبد، یہ جو گاؤں میں راستے ہوتے ہیں جہاں پکی سڑکیں نہیں ہوتی تو دھول ہوتی ہے، دھول، گاؤں میں دھول ہوتی ہے، تو لوگ آ کے گر جاتے ہیں، چلتے ہیں، تو وہ پیروں کے نیچے آ کر کے وہ دھول اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ دکھتی نہیں۔ گھر جا کے جب کپڑے اتارتے ہیں جھاڑتے ہیں تو ارے یہ دھول کہاں سے آئی، وہ دھول دکھتی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتنا اپنے کو پیسنا، اتنا اپنے کو تھکانا، اتنا اپنے کو پچانا، اتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنانا کہ کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے گا، کچھ سمجھے ہی نہ۔ اور اس وقت گہرے آئیم، میں وہاں تھا امریکہ میں، میں نے کہا تمہارے یہاں تو آئیم مین، آئیم تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، اسی لیے اللہ پاک نے ہم کو قرآن جیسے، اللہ، سارے نبیوں کے واقعات، ساری امتوں کے واقعات، ساری قوموں کے واقعات، افراد کے واقعات بھی، خاندانوں کے واقعات بھی، قوموں اور برادریوں کے واقعات بھی، اور دولت مندوں کے واقعات بھی، بڑی بڑی حکومتوں کے مالکوں ان کے واقعات بھی، اور یہ سب ہے ان فی ذلک لآیات، یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں،
یہ حقائق ہیں، عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، گھوڑے کی چال کی قسم کھا کے اس کو متوجہ کیا کہ تو ہے کون اور کر کیا کرا، کرنا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیسے رہنا چاہیے، تیرا وقت، تیرا پیسہ، تیری سمجھ بوجھ، تو کیا کر رہا ہے کہ گھوڑے سے تو سبق لے۔ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جس نے گھوڑا پالا ہے اس گھوڑے کی قسم، کہ گھوڑے میں کئی صفتیں ہیں، کتنا تھکا ہوا ہو، اپنی گھوڑال میں اپنا سنبھال میں پڑا لیٹا ہوا ہو، آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہے اور میری بے حیائی کی حد ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا دیکھے۔ گھوڑا اپنے آپ کو پڑا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور آدمی پڑے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، منادیہ ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور وہ آدھی رات کو ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی ہم سے بھیک مانگنے والا، وہاں سے آوازیں لگتی رہتی کہ پہلی اس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پڑا ہوا سونا دیکھنا نہیں چاہتا کہ کوئی اسے دیکھے۔ دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ چاہے جتنا سفر کر کے آیا ہو، جیسا تھکا ہوا ہو، مالک جب لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو فوراً لے لیتا ہے، لگام لے لیتا ہے کہ تیری تو آنکھوں پہ لگام، نہ تیری زبان پہ لگام، نہ تیرے ہاتھوں پہ لگام، تو آزاد چھٹیرا۔ اس لیے ایمان والے کو بتایا نا، ایمان کے تقاضے بتائے ہیں یہ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، تو کیا کہا؟ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، اس کو چاہیے کہ زبان سے بولے تو بھلا بولے ورنہ چپا رہے۔ اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو نہ ستائے، وہ پڑوسی بس میں ہو، ریل میں ہو، گاؤں میں ہے، محلے میں ہو، گلی میں ہو، مارکیٹ میں ہو، جہاں بھی ہو، پڑوسی اس کا بڑا حق ہے۔ اور اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے تو پڑوسیوں کے حقوق ایسے بتائے، اتنے بتائے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں شریک تو نہیں کر دیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی، لیکن جب گھر آتے تو سب سے پہلے گھر والوں سے کوئی پڑوسی کو کچھ بھیجا، اور پڑوسی یہودی تھا کہ وہ یہودی ہے، وہ اس کا ہمارا تو پڑوسی ہے نا، ہمارے ذمہ یہ۔ اس لیے اس وقت میں لوگ جو ہے دوسروں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا، بھائی اپنے کو دیکھو، اپنے کو کیا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ جتنے اعمال ہیں اور جتنے احکامات ہیں یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ جیسے بھوک کا تقاضا ہوتا ہے پیٹ میں، پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، سردی لگتی ہے تو سردی کا تقاضا، گرمی کا تقاضا، یہ تقاضے ہیں نا، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ احکامات جتنے ہیں وہ سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان، مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا، المومن لا یخدع ولا یخدع، دھوکہ دے گا بھی نہیں، دھوکہ کھائے گا بھی نہیں۔ مومن سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور پھر ان سچوں کے واقعات جو سچے ہیں کون، حکم دیا سچوں کے ساتھ رہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچے کون؟ کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، میں حافظ نہیں ہوں، کہ جنہوں نے ایمان لائے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندہ ہو جائے، تو اس کی محنت جس نے کی وہ ہے سچے،
اولئک هم الصالحون، ان کے ساتھ رہو۔ الذین آمنوا ولم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ اس لیے نمونہ دیا جان کے لگانے کا، مال کے لگانے کا، دماغ کے سوچنے کا، کہ تمہارے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں صاحب کہہ دیا جو تمہارے نبی نے دیا وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے دیا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ کہ وہ بالکل الٹ گئی۔ بارش تو بہت برس رہی ہے، بارش بہت برس رہی ہے، بالٹی الٹ کے رکھ دی تو کتنا پانی آئے گا؟ نالے بہ رہے ہیں، دریاؤں میں جا رہا ہے، تالاب میں جا رہا ہے، اس کی بالٹی میں کیوں کہ بالٹی الٹی کہ دل ہی الٹ گیا۔ سب چیزوں کے لیے دل ہے، نہیں ہے تو اللہ ہی کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تابع داری ہی کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو سنتوں کے اتباع کے لیے ہی نہیں ہے، جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف کے لیے نہیں ہے، اس میں سارے گھڑے گھوڑے بیٹھے ہیں۔ اس سب کے علاوہ سب کچھ ہے اس میں، کتنا سا ہے بیچارہ، اس پر تو ظالم خود دل والا ہے۔ ارے ظالم ایسا نہیں کر، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے۔ لا يسعه سماء ولا ارض، اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ زمین و آسمان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ولكن يسعه قلب عبد المؤمن، ہاں ایک مومن کا دل وہ ہے جس میں اللہ آ سکتے ہیں، اللہ بس، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا خوف، اس کا شوق، اس کو راضی کرنے کا۔ ان چیزوں کو تو باتوں میں بھی نہیں آتی، ذکر میں ہی نہیں آتی باتیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اور کہاں ہے وہ دنیا والے؟ کیسے کیسے گئے ہیں، کیسے جا رہے ہو؟ سب کو جانا ہے، اس لیے اللہ پاک نے سب کے دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک ہی بنایا، اور جانے کا راستہ بھی ایک ہی بنایا۔ صدر کے گھر ہو، وزیر کے گھر ہو، فقیر کے گھر ہو، امیر کے گھر ہو، عرب میں ہو، مکے میں ہو، مدینہ میں ہو، یورپ میں ہو، ایشیا میں، کہیں بھی ہو، جو بھی آئے گا ماں باپ کے راستے سے آئے گا، پیدائش کے راستے۔ کوئی آسمان سے گرتا ہے، کوئی زمین سے اٹھتا ہے، اور جو جاتا ہے، جتنے گئے، جتنے جا رہے ہیں، جتنے جائیں گے، زیادہ سب کو ہے، راستہ ایک ہی ہے موت کا۔ جانے کا راستہ ایک، جانے کا راستہ ایک، اس کے بیچ کا جو پیریڈ کہتے ہیں نا، اس کا نام ہے زندگی، آنے اور جانے کے لیے، اور جس کا کب ہے کسی کو معلوم۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کے مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اللہ نے بہت کیا تھا، نبوت بھی دی تھی، دنیا بھی ایسی تھی، بادشاہ۔ وہ بیٹھا تھا مجلس میں، ایک آدمی آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ پورے مجلس میں جب تک بیٹھا رہا وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو آدمی آیا تھا، وہ کون تھا؟ مجھے ہی کھوتا رہا، بھائی وہ تو ملک الموت تھا، وہ تو میرا ایڈریس ویڈریس سب لے گیا، فون نمبر بھی اس کے پاس ہے، کیا کیا ہے اس کے پاس۔ آپ کو اللہ نے ہواؤں پر اور کہا 6 لاکھ کرسیاں آپ کی ان کے ہوائی جہاز میں، دنیا بہت فارورڈ جا رہی نا، کیا کہہ رہی ہے؟ ہم فارورڈ ہے۔ کسی کے پاس 4000 کرسیوں کا جہاز، 6 لاکھ، ارے ایسا چلتا تھا کہ پیٹ کا پانی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی آپ ہوائی اپنے تخت کو حکم دیجیے دنیا کے کنارے جا کے مجھے اتار دے۔ وہ مجھے دیکھ گیا، ادھر وہ تخت اتر رہا تھا، ادھر وہ وہاں سے آ رہا تھا، تو اس کو تو دھندا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک الموت کو پوچھنا پڑتا ہے کیا دھندا ہے آپ کا، یہ سب پوچھتے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا کاروبار ہے،
ملک الموت کا دھندا معلوم ہے سب کو؟ ہے کوئی ایسا ہے جس کو معلوم نہیں؟ آپ کون؟ ملک الموت۔ اب آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بھائی اتنا بتا دے کہ وہاں بیٹھے تھے تمہیں یہاں، اور یہ کیا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تیری روح کو یہاں قبض کرنے کو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو میں تو کوئی چیز اس کے حکم کے خلاف کر نہیں سکتا۔ تو بہت دور بیٹھا تھا، تو نے خود ہی کہا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ نے کہا ہے، دو شے آدمی را کشت زور زور، یہ کو آبدانا دل کھا کے گوشت۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے مقدر کی روزی اور اس کی قبر کی مرضی، جہاں مرنا ہے وہی۔ اسی لیے اس سے بہت غفلت ہے، بہت غفلت ہے۔ فَإِنَّهُ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بہت ناشکرا ہے۔ اسی کی دی ہوئی ہاتھوں سے اس کی نافرمانی، اس کے ہاتھوں پیروں سے، اس کی دی ہوئی روٹی، اس کی دی ہوئی جوانی سے، تو پھر کتنی نعمت ہے۔ اللہ خود ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، کہ کتنے بڑے بڑے گناہ اور کچھ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ کیسے نبی رحمت للعالمین، ہر ایک کے حق میں آپ رحمت، اور قرآن اور کعبۃ اللہ، اس کے ساتھ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، پڑوسی، دعوت کا ماحول، مدرسے، خانقاہیں، علماء کرام، اچھے لوگ، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ہم تو صرف پیسے ہی کو نعمت جانتے ہیں کہ پیسہ مل گیا تو نعمت۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا فرض ہے دین سیکھنا، کہ 24 گھنٹے میں بندہ یا بندی جس وقت جہاں ہو، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں ہیں، اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ جب مسجد میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ کی مسجد نمونہ ہے، جیسے آپ کی ذات نمونہ ہے تمام ذاتوں کے لیے، ایسے آپ کی مسجد نمونہ ہے تمام مسجدوں کے لیے۔ اور آپ کے شہر کی معاشرت، سماج، اس زمانے کا، مدینہ پاک کا ہر گلی، ہر گھر کا ہر آدمی کہ وہ نمونہ اس نمونے پر ہر ایک کو لانا ہے۔ اس کے لیے مسجد وار جماعت ہے، اس کے لیے مسجد وار کام ہے، اور اس میں اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کچھ اب کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، ان سے کہیے کہ اللہ کا احسان مانو کہ تم کو کلمہ نصیب کیا، تم کو اپنے گھر میں بیٹھنے دیا، تم کو قرآن ہاتھ میں لینے دیا، تمہاری زبان سے سبحان اللہ کہنا دیا، تمہیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق، کہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آیت پڑھ کے بہت جھومتے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور ہر نعمت کی قدر الگ الگ ہوتی ہے، ماں باپ کی نعمت اس کی قدر الگ ہے، اچھے پڑوس کی نعمت، مسجد، دعوت کی عظیم الشان محنت، کہ جس سے بندہ سچ مچ بندہ بنے، جس سے سچ مچ امتی بنے، کہ جس کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یہ سارے راز اس میں، کہ جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بھر دیا، یہ دعوت کی سادہ اور آسان سی محنت، اس کے فضائل، اس کے اصول، اس کا نہج، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے تابع داری، یہ ایسی چیزیں۔ اسی لیے اب تو 100 سال ہونے والے ہیں، 1926 میں شروع ہوئی تھی تبلیغ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگی سنوری، لیکن ساتھ کے ساتھ دو دشمن ہر ایک کے، بہت پرانے، بہت ذمہ دار، بہت کام کو لے کر چلنے والے،
ان میں کب بگاڑ آتا ہے، کب کبر پیدا ہوتا ہے، کب عجب، کب اپنے آپ کو کب سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ایک ہے۔ اسی لیے اخلاص جو ہے سارے عملوں، مجھے یاد آیا واقعہ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد اور بھی، انگریزوں کا زمانہ تھا اور جنگ آزادی اور سارا تھا، بہت جیل بھوک تھی یہاں ہندوستان میں بھی، اور پھر سب سے اخیر میں مالٹا یورپ میں جو بالکل برف کی جگہ ہے وہاں جیل میں ڈالا، اور خدمت کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے حضرت کے لیے، اس لیے کہ وہاں تو برف ہی برف تھا، گرم پانی سے وضو کرانے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر وہاں جو بلب تھا اس بلب کی گرمی سے کم اس کی ٹھنڈک اخیر میں ان کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر پتا ساتھی جتنے تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائی پر، الحمدللہ کہ نبوت کے بعد، پیغمبری کے بعد سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ شہادت کا ہے۔ الحمدللہ یہ سارے مجاہدے اور جتنی جیلیں اور جتنی تکلیفیں اور جو کچھ کیا گیا ہمارے حضرت کو شہادت ملی، اور حضرت زار و قطار ہو رہے تھے۔ خیر اللہ کا کرنا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ پھانسی نہیں لگی۔ وہاں سے رہا ہو کر جب تشریف لائے، اب اس کی ہمت پڑے، حضرت ہم تو خوشیاں منا رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ ہمت کے بزرگوں سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا، مجھے تو کتنی مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پاس دروازے تک جاتا تھا، یہ کہوں گا پھر واپس جانے لگوں، بہت جلال۔ جب انتقال ہوا اور غسل کے لیے تختے پر گیا تو جسم کے کئی حصوں میں گوشت ہی نہیں تھا، کیونکہ بہت ستایا تھا، بہت بجلی کے تاروں سے گوشت جلایا اور کھایا۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے، اس دن سے تحریک شروع ہوئی جنگ آزادی کی، اور اس وقت سے کہاں کہاں جیلوں میں اور کیسی اتنی تکلیفیں اور آخری میں اگر پھانسی بھی لگ جائے، اس سارے کے بعد اگر اللہ یوں کہہ دیتے محمود قبول نہیں ہے تو وہ سارا بھی گیا، نہیں یہ بھی گیا، میں کیا کرتا؟ اس لیے کہتے ہیں سارے عملوں کے اصل جان جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا آسان نسخہ دے دیا کہ صبح سے شام تک بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، کسی کو پانی دے دیا، کسی کو بیٹھنے کو جگہ دے دی، کسی سے مسافہ کر دیا، بہت سارے کام کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا۔ کہ آدمی کام عمل کرتا ہے لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی، جیسے روزے میں آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہے تو روزہ نیت نہ کرے تو روزہ نہیں ہے۔ صبح کو ایک نیت کر لیا کرو کہ اللہ پاک آپ کی توفیق سے آج دن بھر میں جتنے اچھے کام کروں گا وہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک آپ کی توفیق سے دن بھر میں جتنے نہ کرنے کے کاموں سے بچوں گا، آپ کی مدد سے بچوں گا، آپ کرائیں یہ کروں گا، آپ توفیق دیں گے تو بچوں گا، آپ وہ بھی صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صبح سے لے کے شام تک وہ کھاتا بڑھتا رہے۔ اس لیے دوستو نیت بہت اونچی چیز ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت ہر وقت نیت رکھو پورے عالم کی کہ ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، ہر وقت نیت کہ ہمیں سچا بندہ بننا ہے، امانت دار بندہ بننا ہے، امانت دار امتی اور سچا امتی بننا ہے کہ نبی کا غم ہمارے آمدہ ڈالو، نبی والا فکر، نبی والی سوچ، نبی والے آنسو، کوئی ایک آنسو تو ہو ہمارے امت کیا اپنے کو رو رہے میں، میری بیوی، میرا بچہ، میرا داماد، میری دکان، صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ مانگنا یہ بھی ہے، نمک کی ڈلی چاہیے تو اللہ سے مانگو، جوتا ٹوٹ جائے تو اس کو اللہ سے مانگو،
مانگنا ہے، لیکن ہمارے مانگنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو اصل مانگنی ہے، جس کو قرآن نے فرض قرار دیا ہے، وہ ہے ہدایت۔ اور ہدایت دو چیزوں کا نام ہے، کرنے کے کاموں کو پورے اصولوں کے ساتھ کرنا اور بچنے کی چیزوں سے پورے اہتمام کے ساتھ بچنا۔ یہ دونوں ہے تو ہدایت پوری ہے۔ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، گشت بھی کر رہے ہیں، لیکن غیبت سے نہیں بچ رہے ہیں، دوسرے کو حقیق سمجھنے سے نہیں بچ رہے ہیں، اسی لیے ادھر آیا ادھر گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو یہ تو کام سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور کام کرنے والے تیار ہوتے رہیں، یہ اس کی محنت کرنی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ 4 مہینے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 4 مہینے جیسے بہت بڑا، 4 مہینے تو عورتوں کا نصاب ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ بھی 4 مہینے 10 دن رہتی ہے، وہ بھی کم سے کم 10 دن زیادہ لگاتی ہے۔ اور فرماتے تھے 40 دن جس کے بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن تک نفاس کی مدت ہوتی ہے، اور ہر مہینے 3 دن بیکار رہتی ہے کہ تم 3 دن شہر عورتوں والے نصاب سے چل رہے ہیں کہ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ آدمی ان کو کہتے ہیں، آدمی اس کو نہیں کہتے پرسنالٹی، کیا کہتے ہیں؟ پرسنالٹی۔ پرسنالٹی چچا، رجال جس کو کہتے ہیں، مرد جس کو کہتے ہیں، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللہ کا کلمہ پڑھ کر اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا، تجھی کو مانا، تیری مانوں گا، یہی تو ہے نا کلمہ، تجھے مانا تیری مانوں گا اور تجھی سے مانوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس کو سچ کر دکھایا اور اس کے لیے جانیں کھپا لی، اور دوسروں یہ لائن میں لگے ہیں کہ ہمارا بھی نمبر آ جائے، وہ ہے صالح، وہ ہے صحیح۔ اس لیے کہتے ہیں نیتیں کرو اونچی اونچی صحابہ والی اللہ نے، اور یہ کام دوستو چلتا ہے، عجیب باتیں جیسے عجیب باتیں شروع ہوتی ہے اور پھر ماشاءاللہ حدیث اور تفسیر اور ایسے ہی یہ مقامی کام۔ بلکہ ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں پورا مقامی کام کیا ہے، پورا مقامی کام، وہیں سے ساری دنیا میں دین پھیلا کہ مقامی کام اتنا ضروری ہے۔ ہفتے کی گشتیں، مہینے کے دن، روزانہ کی مسجد کی تعلیم، شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، یہ روزانہ کیا بہت ضروری ہے۔ اس سے پھر آگے بڑھتا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھی جنا کہ ماشاءاللہ ترک کر لو، ترکوں کے ترک ہمارا جتنا لوگوں پر قرضہ ہے نا دنیا میں کسی کا اتنا نہیں ہے، تبلیغ کا جتنا قرضہ ہے، اس لیے کہ جب بھی کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ اتنی زور سے بولتے ہیں کہ باہر سے آدمی آ جائے کیا ہو نہیں، انہوں نے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ کہیے، اس کی آواز کی کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ اس وقت تو چونکہ ہمارے لیے جو پابندی ہے، جتنی پابندی اس پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے، لیکن عمل سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گھر میں ہو پڑھو قرآن، مانگو دعا، نمازیں پڑھو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، کوئی آوے ملنے جلنے تو اس سے بات کرو۔ اس لیے دوستو اللہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرانا ہے اس محنت کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں اس محنت سے محروم نہ کرنا۔ کہ اللہ تو بہت غنی اور بے نیاز ہے، وہ تو نبی کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کرے، اس لیے ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو راحت پہنچے۔ ہمارا پہلا فرض بتایا ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ اگر تم یہ ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے نا، کہ ایمان بنے گا نہیں جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ کہ ہر آدمی چاہتا ہے، اپنے لیے عزت چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، رحمت، یہ ہر ایک کے لیے چاہنا کہ چاہے ہمارا ایمان بنے۔ اسی لیے علماء کی صحبت، اچھوں کی صحبت،
یہ دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے اور دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا. یہ جان مال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے. وہ تو چونکہ انسان ہے اس لیے کھانا بھی، کمانا بھی، بیوی بھی، بچے بھی، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اتنا دیں گے جتنی ضرورت. یہ نہیں کہ ساری عمر اسی میں کھپ گئے اور موت کو ہی بھلا دیا اور آخرت تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کریں گے نا انشاءاللہ. سب نیت کر اللہ پاک سے رو رو کے اپنے آپ کو قبول کرائیں گے، اور صرف اپنے کو نہیں، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، اپنی نسلیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اور اللہ کا ہر بندہ اور بندی، ہر ایک کو اللہ جنت کی راہ پر ڈال دے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں کوئی ایسا ہے جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں ابھی تک؟ کافی لے کے بیٹھتا ہے. ہاں کون ہے بھائی جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں جماعت میں؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے؟ جتنے ہیں نیت کر ان شاء اللہ جب کھلے گا اور جماعت کی سرسی پر بنے گی تو ان شاء اللہ 4 مہینے لگائیں گے. اور جس کا چلا بھی نہ لگا ہو کہ اپنے سے روزہ شروع کرنا ہے مقامی مشورے والوں کے ساتھ، ہے نہیں، اس کے ساتھ مشورے سے چلنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي لا نرجع اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وطهر دعوتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل، نسألك أن تستجيب دعوتنا فإننا مضطرين، وتعصمنا في ديننا فإننا مبتلون، وتنالنا برحمتك فإننا مذنبون، وتنفي عنا الفقر فإننا متمسكون. پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے، ہمارے سیئات اور حسنات سے بدل دے. اے اللہ ہدایت تامہ نصیب فرما. جس وقت جس عمل کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہو اس کی بھرپور صحیح طریقے سے حضور کے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. جس سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے پورے طور پر اے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما. ہدایت تامہ کی دنیا میں ہوائیں چلا دے، ہدایت عامہ کی فضائیں قائم فرما دے. دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ یہ وبا، یہ عذاب ہمارے گناہوں کی سزا میں اللہ گناہوں کو معاف فرما. اس عذاب کو ساری امت پر سے اور سارے انسانوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. آج تک تیری جس نعمت کی جس طرح جو ناقدری کی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اے اللہ کوئی کار خیر، کوئی نیکی تیرے کرم تیرے فضل سے وجود میں آئے ہو زندگی میں اے اللہ تو اسے قبول فرما کر بار اور فرما اور ہدایت کے سبب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں دور فرما. جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق ادب کے لیے اور ان کے رشتوں کے لیے اے اللہ فکر مند ہیں، اے اللہ جو رشتوں کے قابل ہیں اے اللہ لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے اور ان کے جوڑے سے ان کی عصمت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک آسان سا روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما. اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. 100% ارکان اسلام کو پوری امت میں ایمان کو، نماز کو،
اے اللہ روزے زکات و حج کو اے اللہ پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے. اے اللہ اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما, اپنی محبت, اپنی عظمت, اپنی بڑائی دلوں میں اتار دے, ہر غیر کو دلوں سے کھوئے سے نکال دے. اے اللہ تو ہی سب کچھ اور تیرے ہی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں, یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے. ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کرنا. ہمارا منہ تو ہے نہیں کہ ہم تجھ سے کہیں ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہی کیا ہے, لیکن تو بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. مبدل النعم قبل الاستحقاق. اے اللہ تو ایسا ہے کہ حق ہونے سے پہلے تو نعمت دے دیتا. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی. پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے ناک رگڑ کر, ہاتھ پھیلا کر, سجدے کر کے بھیک مانگتے ہیں, امت کو معاف کر دے, امت کو معاف کر دے, اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. ہر پیر و جمعرات کو کارگزاری جاتی ہے, آپ قبر میں تڑپ جاتے ہیں. اے اللہ امت کے حال کو رحم فرما دے. اے اللہ جو ایمان کے عقیدے میں شہر, اعمال میں شہر, اے اللہ عبادت میں جان, دعاؤں میں قبولیت, روزیوں میں برکت اور دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح والی زندگی نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں کہ میں, اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما. سب سے بڑی تمنا جب دنیا سے جانے کا وقت آئے, اے اللہ ایمان پر خاتمہ. جب تک دنیا میں رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ, ایمان میں روز افزوں ترقی کے ساتھ, ایمانی صفات سے آراستگی کے ساتھ, رذائل اور گندگیوں سے پاکی کے ساتھ, اے اللہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, تو دینے کو تیار ہے. اے اللہ آتنا افضل ما تؤتی عبادك الصالحين وآتنا من صالح ما تؤتی الناس من المال والأهل والولد غير ظالم ولا مضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وہ تمام خیر خوبیاں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگی, ہمیں اور پوری امت کو مرحمت فرما. اے اللہ وہ تمام آفتیں, بلائیں, مصیبتیں جس سے محمد رسول اللہ سے پناہ چاہیے, ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے. امت کی بگڑی بنا دے اور آگے بگڑنے سے بچا دے. امت کی بگڑی بنا دے اور آگے بگڑنے سے بچا دے. اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. ایک دفعہ پوری دنیا کی 4 شفتوں میں قرن اول والی دعوت اور ایمان کی اور اللہ 100% ایمانی اسلامی زندگی کی ایک دفعہ لہر دوڑا دے. تو قادر مطلق ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.